الرحیم ومن افاظ اور جس نے کوچ کیا من عرفات عرفات سے قبل الامام امام سے پہلے فعلیہ دم تو اس پر دم لازم ہے ومن ترک الوقوف اور جس نے وقوف مزدلفہ چھوڑ دیا فعلیہ دم تو اس پر دم ہے ومن ترک اور جس نے چھوڑ دیا رمی الجمار فی الایام کلہا تمام دنوں میں جمار کی رمی کو فعلیہ دم تو اس پر دم ہے وَإِن تَرَكَ اور اگر چھوڑ دیا رمی احد الجمار الثلاث تینوں جماروں میں سے ایک کی رمی کو فعلیہ صدقۃ تو اس پر صدقہ ہے وَإِن تَرَكَ اور اگر چھوڑ دیا رمی جمرۃ العقبۃ فی یوم النحر قربانی والے دن جمرہ عقبہ کی رمی کو فعلیہ دم تو اس پر دم ہے۔ امام کے کوچ کرنے سے پہلے عرفات سے کوچ کر گیا تو اس پر قربانی لازم ہے، اور وقوف مزدلفہ کو چھوڑ دیا تب بھی قربانی لازم ہے، اور اگر شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا عمل رمی جمار کو چھوڑ دیا تو دیکھیں گے سارے دنوں میں چھوڑا یا صرف ایک جمار کی رمی کو چھوڑا ہے۔ اگر سارے دنوں کے اندر جمار کی رمی کو اس نے چھوڑ دیا تو اس پر دم ہے، لیکن اگر کسی ایک جمار کی تینوں جماروں میں سے کسی ایک جمار کی رمی کو چھوڑ دیا تو اس پر صدقہ ہے، اور اگر یوم النحر میں جمرہ عقبہ کی رمی کو چھوڑ دیا تب بھی اس پر دم لازم ہوگا۔ امام کے کوچ کرنے سے پہلے عرفات سے کوچ کر گیا تو اس پر دم لازم ہے، وقوف مزدلفہ کو چھوڑ دیا تب بھی دم قربانی لازم ہے۔ اگر جمار کی رمی چھوڑ دی تو اگر سارے دنوں کے اندر جمار کی رمی کو چھوڑ دیا تو اس پر دم ہے، لیکن اگر تینوں جماروں میں سے کسی ایک جمار کی رمی چھوڑ دی، کسی ایک جمرہ کی رمی چھوڑ دی تو اس پر صدقہ لازم ہوگا۔ اگر یوم النحر میں جمرہ عقبہ کی رمی کو چھوڑ دیا تب بھی اس پر دم لازم ہوگا۔ ومن اخر الحلق اور جس نے مؤخر کیا سر منڈوانے کو حتیٰ مضت ایام النحر حتیٰ کہ گزر گئے قربانی کے دن فعلیہ دم تو اس پر دم ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک وکذالک اور اسی طرح ان اخر طواف الزیارت اگر مؤخر کیا طواف زیارت کو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک اگر حلق یا قصر نہیں کرایا حتیٰ کہ قربانی کے دن گزر گئے تو امام صاحب فرماتے ہیں اس پر دم لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر طواف زیارت کو بھی مؤخر کر دیا تو بھی امام صاحب کا نزدیک دم لازم ہوگا۔ اگر حلق یا قصر نہیں کرایا حتیٰ کہ قربانی کے دن گزر گئے تو اس پر دم ہوگا امام صاحب کے نزدیک۔ اسی طرح طواف زیارت کو بھی مؤخر کر لے تو بھی امام صاحب کے نزدیک دم لازم ہوگا۔ وَإِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا اور جب قتل کرے محرم کسی شکار کو او دل علیہ یا اس پر رہنمائی کرے من قتلہ اس شخص کی کہ جو اس کو قتل کرے فعلیہ الجزاء تو اس پر جزا ہے سواء فی ذالک برابر ہے اس میں العامد جان بوجھ کر کرنے والا والناسی اور بھول کر کرنے والا والمبتدع اور ابتدا کرنے والا والعائد اور لوٹنے والا۔ اگر محرم نے شکار کو قتل کیا یا اس شخص کی رہنمائی کر دی جس نے شکار کو قتل کیا ہے تو اس پر جزا لازم ہوگی۔ اس میں برابر ہے کہ اس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہو، بھول کر کیا ہو، پہلی دفعہ کیا ہو یا دوبارہ کر رہا ہو۔ اگر محرم نے شکار کو قتل کیا یا اس شخص کی رہنمائی کر دی جس نے شکار کو قتل کیا ہے تو اس پر جزا لازم ہوگی، اور اس میں سب لوگ برابر ہیں، خواہ وہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہو یا بھول کر کیا ہو یا نئے سرے سے کیا ہو یا پھر دوبارہ کر رہا ہو۔ باقی جزا کی تفصیل پھر آگے بیان کرتے ہیں۔ والجزاء عند ابی حنیفہ و ابی یوسف جزا شیخین کے نزدیک یہ ہے ان یقوم الصید کہ قیمت لگائی جائے شکار کی فی المکان الذی قتلہ فیہ اس مکان میں کہ جس میں اس نے قتل کیا، او فی اقرب الموضع منہ یا اس سے قریب ترین جگہ میں، ان کان فی بریۃ اگر جنگل میں ہو، یقومہ ذوی عدل قیمت لگائیں اس کے دو عادل آدمی، ثم هو مخیر فی القیمت پھر اس کو اختیار دیا گیا ہے قیمت میں، ان شاء اگر چاہے ابتاع بہا ہدیا خریدے اس کے ذریعے ایک ہدی فذبحہ پس اس کو ذبح کرے، ان بلغت قیمتہ ہدیا
ہدین اگر پہنچے اس کی قیمت ہدی کو، وَإِنْ شَاءَ اور اگر چاہے اشترا بہا طعاماً اس کے ذریعے کھانا خریدے، فتصدق بہ پس اس کا صدقہ کرے، علی کل مسکین ہر مسکین پر نصف صاع من بر گندم کا آدھا سا، او صاع من تمر یا ایک سا کھجور کا، او صاع من شعیر یا ایک سا جو کا، وَإِنْ شَاءَ اور اگر چاہے صام عن کل نصف روزہ رکھے ہر نصف سا کے بدلہ میں، من بر گندم کے نصف سا کے بدلہ میں، یوماً ایک دن، وعن کل ساع من شعیر یوماً اور جو کے ہر سا کے بدلہ میں ایک دن، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الطَّعَامِ اگر بچ جائے کھانے سے، اقل من نصف ساع نصف سا سے کم، فہو مخیر تو اس کو اختیار دیا گیا ہے، ان شاء تصدق اگر چاہے تو صدقہ کرے، وَإِنْ شاء صام عنہ یوماً کاملا اور اگر چاہے تو اس سے روزہ رکھے پورے ایک دن کا۔ جزا کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ شیخین فرماتے ہیں کہ شکار کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر تو شہر میں آبادی میں اس نے شکار کو قتل کیا تو دیکھیں گے آبادی میں اس شکار کی کیا قیمت ہے، اور اگر جنگل میں قتل کیا گیا تو دیکھیں گے اس جنگل کے قریب ترین آبادی میں اس شکار کی کتنی قیمت ہے۔ شیخین فرماتے ہیں شکار جس کو قتل کیا گیا اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر آبادی میں قتل کیا تو پھر آبادی میں دیکھیں گے اس شکار کی کیا قیمت ہے، اور اگر جنگل میں کیا تو پھر جنگل کے قریب ترین آبادی میں اس شکار کی کیا قیمت ہے۔ جب قیمت لگ جائے اور قیمت لگانے والے دو عادل آدمی ہوں تو پھر اس کو قیمت پہ اختیار ہوگا، چاہے تو ان پیسوں سے جانور خریدے اور اس کو ذبح کرے بشرطے کہ اس کی قیمت جانور تک پہنچتی ہو، اور اگر چاہے تو اس قیمت کے بدلے میں کھانا خریدے اور ہر مسکین کو گندم کا آدھا سا دے صدقہ کرے، یا پھر کھجور کا یا جو کا ایک سا صدقہ کرے۔ اگر چاہے تو اس کے بدلے میں کھانا خریدے اور کھانا جو ہے وہ صدقہ کرے، گندم ہے تو پھر گندم کا آدھا سا ہر مسکین پر صدقہ کرے، کھجور یا جو ہے تو پھر کھجور یا جو کا ایک سا مسکین پر صدقہ کرے۔ تیسرا اختیار یہ ہے کہ چاہے تو گندم کے آدھے سا کے بدلے میں ایک دن کا روزہ رکھے، یا جو کے ایک سا کے بدلہ میں ایک دن کا روزہ رکھے۔ تیسرا اختیار یہ کہ چاہے تو پھر روزہ رکھے، گندم کے نصف سا میں سے ہر ایک کے بدلے میں نصف سا کے بدلہ میں ایک روزہ رکھے، یا جو ہے تو پھر جو کے ایک سا کے بدلے میں ایک دن کا روزہ رکھے۔ اگر کھانے سے نصف سا سے کم بچ گیا ہے، کھانے کا اس نے اختیار کیا تھا یا کھانے سے کم کھانے میں آدھے سا سے کم بچ گیا ہے تو اس کا کیا کرے گا؟ دو اختیار ہیں، چاہے تو اس کو صدقہ کر دے اور چاہے تو پھر اس کے بدلے میں پورے ایک دن کا روزہ رکھے۔ وقال محمد رحمہ اللہ امام محمد فرماتے ہیں یجب فی الصید واجب ہے شکار میں النذیر فیما لہو نذیر نذیر اس جانور میں کہ جس کی نذیر ہے، ففی الظبی پس ہرن میں شاتن ایک بکری ہے، وفی الضبع اور بجو میں شاتن ایک بکری ہے، وفی الارنب اور خرگوش میں ایک شتر مرغ ہے، وفی النعامت وفی الارنب اور خرگوش میں بکری کا بچہ ہے، وفی النعامت بدنۃ اور شتر مرغ میں ایک اونٹ ہے، وفی الیربوع اور جنگلی چوہے میں جفرۃ 4 ماہ کی بکری کا بچہ ہے۔ تو پچھلی تفصیل تو شیخین کے نزدیک تھی جزا کے بارے میں، لیکن امام صاحب محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شکار کیا گیا جانور ایسا ہے کہ اس کی نذیر ملتی ہے تو پھر نذیر واجب ہوگی۔ چنانچہ ہرن کو قتل کیا تو ایک بکری واجب، بجو کو قتل کیا تب بھی ایک بکری واجب، خرگوش کو قتل کیا تو بکری کا بچہ واجب ہوگا، شتر مرغ کو قتل کیا تو پھر ایک اونٹ لازم ہوگا، اور جنگلی چوہے کو مارا تو پھر 4 ماہ کی بکری کا بچہ لازم ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شکار کو مارا گیا ہے اگر اس کی کوئی نذیر ہے تو پھر نذیر ہی واجب ہوگی، چنانچہ ہرن میں ایک بکری ہوگی، بجو میں ایک بکری ہوگی، خرگوش میں بکری کا بچہ ہوگا، اور شتر مرغ میں اونٹ ہوگا، اور جنگلی چوہے کو قتل کیا تو پھر 4 ماہ کی بکری کا بچہ لازم ہوگا۔